دل میں سے جب تک کہ ہر دوسری آرزو نہ نکل جائے اللہ نہیں آتا اس میں. اللہ آتا ہے دل میں. لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن. میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں، لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. لیکن آئے گا کب؟ جب کہ ہر دوسری رخصت نکال دو. بہت غیور ہے اللہ. مجھے بھی چاہو اور دنیا کو بھی چاہو. مجھ سے بھی محبت اور دولت دنیا سے بھی محبت. درویشی جب وہ تیار ہو گئی، جس کے دلوں کے اندر کوئی اور امنگ نہیں، کوئی ولولہ نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی مقصد نہیں، جو تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار، اور معتد بے تعداد جب یہ تیار ہو جائیں، اب ٹکرا جاؤ باطل کے نظام کے ساتھ. چوں پختہ شوی خضرا بر سلطنت جم زم. یہ ٹکراؤ ہے جو آپ کو مدینے میں نظر آ رہا ہے. دو مرحلے ہوئے نا، جماعت بنانا اور جماعت تیار ہو جائے تو اس کو باطل سے ٹکرا دینا. اچھا، ان دو حصوں میں سے بھی آج میں پہلے حصے میں بات صرف کروں گا. جماعت تیار کرنا، انسانوں کی جماعت بنانا، یہ پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مشکل ترین کام ہے. دیکھیے، بھیڑوں بکریوں کا گلہ سنبھالنا آسان کام ہے. گائے بھینسوں کا گلہ لے کر جانا آسان کام ہے. ایک لاٹھی آپ کے پاس ہو اور کوئی بڑا ریوڑ ہے تو ایک دو کتے ساتھ ہوں، وہ ذرا سی کوئی بھیڑ ادھر ہوگی تو وہ کتا پہنچے گا، بس کافی ہے. انسانوں کی جماعت بنانا، ان انسانوں میں سے ہر ایک کی ایک سوچ ہے، علیحدہ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، ہر ایک کا ایک فلسفہ ہے، ہر ایک کے کوئی نظریات ہیں، ہر ایک کی علیحدہ طبیعت کے تقاضے ہیں، رجحانات علیحدہ ہیں، افتاد طبع علیحدہ ہے، ذہنی سطح علیحدہ ہے، فکر اور شعور کی گہرائی علیحدہ ہے. تو علیحدہ ہے، ہر انسان علیحدہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ہر انسان پھرنے خواہ ہے. میں کسی کا حکم کیوں بھروں؟ ہوئی جی، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں، میرے بھی ہیں. ایک بڑا پیارا شعر ہے، مجھے شاید تو معلوم نہیں، یہ شعر بہت پیارا ہے. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، خودی خودی خودی. اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ اپنا فریب پہم جو ہے، میری رائے، میرا خیال، میرا فکر، میری سوچ، انسانوں کی جماعت بنانا مشکل طریقہ. یہ جماعت بنائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے جو اب شروع ہو رہا ہے، کیسے بنائی اور اس میں قرآن کا کیا رول ہے. دیکھیے، میری زندگی جو بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلے جو لفظ آئے گا وہ خادم قرآن کا ہی آئے گا. ساری عمر میں نے بیشتر اور بہتر اپنا وقت اور صلاحیتیں اسی کام میں لگائی. اس کا بھی فلسفہ کیوں میں نے کیا ایسا؟ میں تو کوئی عالم دین نہیں تھا، میرا یہ پیشہ نہیں تھا، پروفیشن نہیں تھا. میں تو ڈاکٹر تھا. 1954 میں MBBS کیا تھا. پھر یہ کہ چھوڑی پریکٹس، اس کام میں لگا، ہمتن لگا. وہ کس لیے زندگی وقف کی تھی؟ جب میں 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا ابھی میڈیکل کالج میں، زندگی وقف کر دی تھی شعوری طور پر اسلامی انقلاب کے لیے. پروفیشن، ڈاکٹری، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. میرے نزدیک نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک بیچارہ غریب کوئی چمار بیٹھا ہوا جوتی گانٹھ رہا ہے، اس کو مرمت کر کے دے رہا ہے، آپ نے 2-4 روپے دے دیے اس کو. ایک سرجن ہے، وہ پیٹ پھاٹ کر کچھ نکال کے سی رہا ہے، اسے آپ نے 2-4 ہزار روپے دے دیے. فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
مقدار کا فرق ہے، نوعیت کا تو کوئی فرق نہیں۔ اصل کام اللہ کے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے قرآن میں جہاں حضور کا مقصد 3 دفعہ معین کیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد وہ جماعت سازی کا طریق 4 دفعہ بیان کیا گیا۔ ایک بات نوٹ کیجئے کہ عام طور پر تکرار اچھی نہیں سمجھی جاتی ادب میں، اور جو بھی مضمون نگاری ہو تو اگر آپ نے ایک بات لانی ہے تو ذرا دوسرے الفاظ میں لائیے۔ اب اسی الفاظ میں تکرار کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس جو ہے ووکیبلری بڑی شارٹ ہے، ان کے پاس جو ہے معلومات میں الفاظ کم ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے معلوم، پھول وہی ہے، اس کا میں بیان کروں گا 100 انداز میں کروں گا، یہ غالب صاحب فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کیوں تکرار کر رہا ہے؟ ایک شوشے کے فرق کے بغیر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غور کرو اس کے ایک ایک حرف کے اندر زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، اور گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو حرف کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک لفظ کے اوپر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جاؤ، اس کے معنی کیا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہاں تکرار میں بھی حسن ہے، اس تکرار کے اندر بھی کہیں بوریت نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو آیت آئی 3 دفعہ، اور طریقہ کار والی آیت آئی 4 دفعہ، 4 چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی۔ الفاظ وہی ہیں، 4 اصطلاحات، ذرا تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی میں یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے رب ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس عند بیتک المحرم، ان میں اپنا ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو، انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ 4 اصطلاحات پر اب نگاہ جما لیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ یہ 15واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ 18ویں میں اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا، دیکھو اے قریش، تمہارے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا کی تھی اس کا ظہور ہو گیا، ہم نے بھیج دیا تمہیں اپنا رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اب ضمیر بدل جائے گی، یہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یزکیکم، تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 4 چیزیں وہی ہیں۔ پھر سورہ جمعہ میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر اٹھایا ہے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہ سورہ جمعہ میں آیا، اور سورہ جمعہ کا خاص معاملہ کیا ہے کہ یہ سورہ صف کے ساتھ جڑی ہوئی صورت ہے۔ سورہ صف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور سورہ جمعہ کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم